السلام علیکم سامعین، میں ہوں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کلیم دعا خانہ یوٹیوب چینل۔ جی فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، آپ نے اس کو بھی لائک شیئر اور فالو ضرور کرنا ہے۔ آج ہم آپ کی گفتگو کریں گے جی صبح 9 تو 2، شامی 5 تو 9، 5 تو 9 جی۔ ہم آپ کی کچھ رہنمائی کرتے ہیں کچن سے، تو جس میں آپ کی جو بیماریاں ہیں ان کا کوشش کرتے ہیں کہ بہت آسان اور سیدھا سادہ سا علاج ہو۔ تو آج جس موضوع پہ بات کروں گا، خاص کر کے دنوں میں ہمارے پاس مریض بھی اس کے کافی آ رہے ہیں اور وہ مسئلہ بھی بڑھ رہا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو وہ یہ ہے کہ غدی تحریک یعنی حرارت کی زیادتی کی وجہ سے گرمی خشکی ہو یا گرمی تری ہو، دونوں اپنے ہاتھ سے اعتدال سے بڑھ جائیں، تو اس کی وجہ سے نا ایک بے چینی سی اور گھبراہٹ سی پیدا ہوتی ہے، اور خصوصاً جیسے جیسے دن ڈھلتا جاتا ہے یہ طبیعت جو ہے اس طرح مستری اکرم قادری صاحب بھورے والا سے، وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ جی۔ تو جیسے جیسے دن ڈلتا جاتا ہے، عصر شام پڑتی ہے، تو وہ ان کے دل کے اندر اداسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو رونے کے دل کرتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے جی، اور اس طرح کی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ لیور جگر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو ضعف قلب، وقاص گجر صاحب علیہ السلام جی، بعض لوگوں کو ضعف قلب، دل کا جو کمزوری ہے وہ وجہ بنتی ہے اس کی۔ ہاتھ پاؤں سے پسینہ آتا ہے، ان کو ٹھنڈے کوئی جھگڑا ہو جائے کہیں تو اس وقت ان کو گھبراہٹ، بے چینی اور ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے رونے کو دل کرتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ بے چین ہے اور عجیب سی کیفیت ہے، وہ کھویا کھویا سا رہتا ہے، اکتایا اکتایا سا رہتا ہے، ہر چیز اس کو بری لگتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بغیر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، آپ ادویات لیتے ہیں، آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ابو بکر خان صاحب ہیں جی، بہت شکریہ جناب، وعلیکم السلام۔ ویڈیو شیئر، جتنے بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آ سکیں۔ ہمارا نمبر پوچھ رہے ہیں واٹس ایپ کا 0300-5213-948 035213-948۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے آپ کے جو سوالات ہیں یا کوئی علاج پوچھنا چاہتے ہیں، دوائی منگوانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی جی۔ تو اس تحریک سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے اور یہ کس طرح جو ہے آپ اس تحریک سے یا اس مسئلے سے آپ نمٹ سکتے ہیں۔ ادویات بہت کھائی ہیں جی، دماغی جو ڈاکٹر ہیں ان کو بہت دکھایا، تو کہیں سے کچھ چین نہیں مل رہا۔ تو اگر آپ انگلش میڈیسن استعمال کریں گے تو وہ ایپی وال وغیرہ پہ آپ کو لگا دیں گے، اور حاجی عبدالقدوس صاحب بہت شکریہ جناب، وعلیکم السلام، وہ آپ کو ایپی وال یا اس طرح کی میڈیسن پہ لگا کے نشے والی جو ہے ساری زندگی کے لیے آپ کو معذور کر سکتے ہیں، آپ کو نشے پہ چڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اس کا آسان علاج ہے، بہت آسان علاج ہے، بالکل گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو جنات سے جوڑا جاتا ہے، جادو سے جوڑا جاتا ہے۔ حق ہے، جنات بھی حق ہیں، جادو بھی حق ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مزاج کی خرابی ہے۔ جب آپ کا مزاج ٹھیک ہو جائے گا یا بھی آپ کے اثر سے اثرات نکل جائیں گے اس کے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نہ آپ کو رونے کا دل کرے گا، نہ بے چینی آئے گی، نہ گھبراہٹ آئے گی، نہ آپ تنہائی پسند ہوں گے، نہ آپ کو خوف آئے گا۔ اچھا، بندوں میں خوف آتا ہے۔ ایک صاحب نے ابھی مجھے کال کی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ویسے ٹھیک رہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ جیسے ہی رش بنتی ہے، بھیڑ بنتی ہے، مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے جو ہے۔ اور اچھا، گاڑی میں بیٹھتا ہوں، میرا دم گھٹتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ جسم میں تل ہیں جی، ان کا علاج بتائیں۔ کفایت اللہ صاحب، تلوں کی 2 قسمیں ہیں، سرخ رنگ کے، بھورے رنگ کے اور سیاہ رنگ کے، جو بھی تل ہیں اس کا الگ علاج ہے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ نقیب اللہ نوری صاحب، وعلیکم السلام جناب۔ تو یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ آپ کو جو میں پرہیز بتاؤں وہ پرہیز کریں، جو آپ کو ادویات بتاؤں آپ کریں، انشاءاللہ 15 سے 20 دن، مہینے کی بات، ٹھیک ہو جائے۔ پرہیز کے اندر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ لوکی، ٹنڈا، کدو، مولی، گاجر، شلجم، مونگ کی دال، جو کا دلیا، یہ استعمال کریں۔ جتنی بھی چٹپٹی چیزیں ہیں، آلو، گوبھی، مٹر، بڑا گوشت، چاول، چنے، اس طرح کی ساری چیزیں، فاسٹ فوڈ، بیکری کے آئٹم سب بند کریں، بالکل سادہ غذا کھائیں، روز نہائیں، کپڑے چینج کریں، خوشبو لگائیں، گھومیں پھریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا اس پرہیز سے 50% بیماری ختم ہو جائے گی۔ جتنے لوگ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، جتنے لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، جتنے لوگ باہر کی چیزیں کھاتے ہیں، اللہ جانتا ہے
ان کا معدے خراب، ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل. اور بچوں کے اندر آج 3 سے 4 بچے کلینک میں آئے ہیں ایسے جو ہر وقت اس طرح کر رہے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ان کے جسم میں چین نہیں ہے. وجہ وہ چٹپٹی چیزیں، نمکین چیزیں، فاسٹ فوڈ، ڈبوں والے جوس، بیکری کے آئٹم، یہ چیزیں کھاتے ہیں. بے چینی جسم کے اندر، میٹھے کا زیادہ استعمال، یہ ساری چیزیں جسم کے اندر اس طرح بے چینی کرتی ہیں. آپ یہ چیزیں بچوں کی بند کریں انشاءاللہ. آپ دیکھیں آپ کے بچے کے بات پر ناراض ہونا، چیزیں پھینکنا، غصہ کرنا ماں باپ کو آگے سے، یہ ساری اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں ہماری تربیت کے اندر فرق ہے، نہیں بھائی، ہر بندہ اچھی تربیت کرتا ہے اپنے بچوں کو. فرق یہ ہے. السلام علیکم، موبائل نمبر دے دو بتایا جی 0300521348 0352 13 948. اکبر خان صاحب ہیں جی، وعلیکم السلام جناب. یہ ربان اس طرح کا نام ہے جی، وعلیکم السلام. زبیر ہے جی، وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. بیٹے میں تکلیف ہے، ویڈیو دیکھیں جی واٹس ایپ کی، اپنا یوٹیوب میں میری بہت اچھی پڑی کلیم دوا خانہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا، یہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، یہ آپ نے چیزیں کھانی ہیں. اب آپ نسخہ لکھ لیں. نسخہ بہت آسان ہے، سیدھی سادھی کچن کی چیزیں. کالی مرچ 10 گرام، سونڈ خشک ادرک جس کو کہتے ہیں یہ 10 گرام، نوشادر ٹھیکری حکیم کی دکان سے مل جائے گا یہ 10 گرام، میٹھا سوڈا یہ 10 گرام، سبز الائچی یہ 10 گرام، اور سفید زیرہ 10 گرام، اور کالا نمک جو ہے وہ حسب ذائقہ آپ ہاف ٹی اسپون یہ ڈال دیں. یہ 5-6 چیزیں آپ نوٹ کر لیں. اگر سمجھ نہیں آ رہی ویڈیو کو پیچھے کر کے پھر دیکھ لیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کو کوٹ پیس کر پکی بنائیں. زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 20 گرام کر لیں، 30 گرام کر لیں. پکی بنانے کے بعد صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں. پرہیز ساتھ کریں. ٹھیک ہے جی. اور فروٹ جوسز، فریش جوسز استعمال کریں انشاءاللہ. اقبال صاحب وعلیکم السلام جناب. قاری عرفان صاحب وعلیکم السلام جناب. اقبال سعید صاحب وعلیکم السلام. پاکستانی ڈاکو کون ہے؟ ڈاکو بھائی پاکستانی وقاص صاحب ہے. نہیں جی ہم ڈاکو نہیں. حکیم صاحب مجھے بہت خوف رہتا ہے، آپ ہی کے لیے بتا رہا ہوں نا، خوف رہتا ہے. یہ سنو نا، یہ قریشی عباسی صاحب ہے جی، کیسر عباس صاحب، آپ کے لیے بتا رہا ہوں. سنیں، نسخہ نوٹ کریں. کالی مرچ 10 گرام، سونڈ 10 گرام، نوشادر ٹھیکری 10 گرام، میٹھا سوڈا 10 گرام، سبز الائچی 10 گرام، سفید زیرہ 10 گرام، اور کالا نمک حسب ذائقہ یا ہاف ٹی اسپون. یہ چیزیں ملا کر آپ پاؤڈر کریں، ان کا سبوب بنائیں. آدھی چمچ، ایک چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ گھبراہٹ، بے چینی، اور نوجوان لڑکے خاص کر جو مشرنی کرتے ہیں، ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، خدا کے لیے بس کر دیں، ورنہ اسی طرح آپ کے ساتھ یہ مسئلہ رہے گا. کانپیں گے، اوپر کسی کے ساتھ دیکھ کے بات نہیں کر سکیں گے، ہر وقت ڈر، خوف، بے چینی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، پسینہ، یہ سارے اس وجہ سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بازار کی بنی ہوئی آپ دوا ضرور استعمال کریں. جوارش شاہی اور خمیرہ گاؤ زبان امری. ٹھیک ہے، جوارش شاہی صبح خالی پیٹ لے لیں، اور خمیرہ گاؤ زبان امری یہ رات کو سوتے ہوئے 1 چمچ. یہ 3 چیزیں ہیں، یہ نسخہ بنا لیں، اور یہ 2 چیزیں بازار سے خرید حکیم کی دکان سے مل جائیں گی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جتنے بھائیوں کے یہ مسائل ہیں سارے ختم ہو جائیں گے. ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، تاکہ آپ کے بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. بہت لوگ ہمیں فون کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھلا کرے، ان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ کی بھی فائدے کے لیے شیئر کر دیں تاکہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آ سکیں. جی محمد اکرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، السلام علیکم. یہ ہیں جی چودھری بشیر صاحب ہیں. یہ کیا نام ہے ان کا؟ یہ کوئی نام انہوں نے لکھا ہوا ہے جی، کوئی میسج کیا ہے انہوں نے کافی لمبا چوڑا. انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیں گے، واٹس ایپ کر دیں. خلیل احمد صاحب ہیں جی. خلیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب بہت شکریہ جی. اور اس کے علاوہ بھی یہ حافظ صاحب ہیں جی. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ. پلیز فواد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پلیز کے لیے کچھ بتا دیں. کس کے لیے جی؟ الٹی کے لیے آپ اناردانے کا شربت بنا کے پیا کر، الٹی ختم ہو جائے گی جی. ایم ڈی نجم صاحب ہیں جناب. ہاں ایم ڈی نجم، وعلیکم السلام جناب. محمد نجم صاحب ہیں جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جی. تو یہ تھا آج کا ہمارا جو مسئلہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیا جی. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو صحت دے. السلام علیکم.